مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اپنے اختتام کے مراحل سے گزر رہی ہے، اسی سے متعلق گزشتہ سبق سے متعلق یہ بھی ہے کہ روایات جتنی بھی ہیں تو روایات کے مفہوم میں علماء کرام کی طرف سے یہ بھی صراحت کے ساتھ لایا جاتا ہے کہ علماء کی جو عادتیں ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھتے وقت جو ان کی عادتیں رہی ہیں، تو وہ اس بات پر جاری و ساری ہیں کہ علماء یا مصنفین جب کتابیں تحریر کرتے ہیں تو قیود اور شرائط وغیرہ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اس میں قیود کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ صراحت ہے اور شروط کا ذکر کرتے ہیں تو قیود و شروط و اسباب یہ بلا وجہ ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ جو اشیاء اس قید میں شامل نہیں ہیں تو ان اشیاء کو اس قید کے ذریعے اس مسئلہ مقصودہ سے نکالنے پر آگاہی دینے کے لیے مصنفین اپنی اپنی کتب میں قیود و شروط و اسباب کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ذکر کرتے ہیں قیدوں کا کہ اس کا قید کا حکم منطوق کے حکم کے برخلاف ہے۔ منطوق یعنی صراحت کے ساتھ جو بیان کیا گیا کلام جس کے لیے لایا گیا، ماسیق الکلام لاجلہ، تو یہ اس کے حکم کے خلاف ہے، اور یہ لوگوں میں شائع اور ضائع ہے، بنا کسی چونچرا کے یہ بات لوگوں میں ہے کہ مصنفین اپنی کتابوں میں قیود وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے کسی بھی شخص کو اس کے خلاف کی صراحت کرتے نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، مصنف صاحب نے اتنا ضرور کہا ہے، یہ چیز اغلبی ہے، یعنی زیادہ تر مصنفین قیود و شروط کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں، جیسے کہ قہستانی نے شرح نقایہ میں اس کو منسوب کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اور غیر غالب یعنی اغلبی کا اس کو زیادہ اکثری بات ہے یہ، لیکن غیر غالب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جب سنن طہارت یعنی سنن وضو کو ذکر فرمایا تو اس میں یہ کہا وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، یعنی وضو کی سنتیں یہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلنا۔ اِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّي مِن نَوْمِهِ، یہ قید لگائی، جبکہ متوضی وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو تو بیدار ہوتے وقت اب اگر وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو برتن میں داخل کرنے سے پیشتر اپنے ہاتھوں کو دھلے گا۔ پھر کسی میں یہ بھی ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اس کو نہیں پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو اب یہاں جو استیقاظ کی جو قید ہے اس میں علماء مختلف راہ لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے تو یہ کہا کہ یہ استیقاظ کی قید اتفاقی ہے اور یہ حدیث کے لفظ سے تبرک کے طور پر یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تاکہ تبرک ہو جائے، برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اور دوسرا قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ احترازی ہے اور یہ غیر مستيقظ کو نکالنے کے لیے ہے، کہ اگر کوئی غیر مستيقظ ہے تو وہ اس کے اندر کیا ہے، داخل نہیں ہے۔ اور اسی طرف شمس الائمہ القردری یہ ہے کہ مائل ہوئے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے ذکر کیا کہ میرا قول معلم اذا لم یخالف صریحہ معلم یخالف لصریح ثبتا، یہ مصرع آیا تھا کہ نہیں کہ مفہوم پر کب عمل کیا جائے گا، وعمل بمفہوم روایات اذا لم یخالف صریحہ، یہ آیا تھا جب یہ مفہوم کی بحث شروع ہوئی تھی۔
کہ مفہوم کی روایت پر اس وقت مفہوم پر عمل کیا جائے گا جبکہ وہ صریح کے مخالف نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم حجت ہے جیسے کہ ہم نے ثابت کیا، لیکن ایک قید کے ساتھ اس میں بھی قید ہے، بشرطے کہ وہ مفہوم صریح کے مخالف نہ ہو، کیونکہ صریح یہ جو ہے مفہوم پر مقدم ہوتا ہے، جیسے علامہ طرطوسی وغیرہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور اصولیین نے ادلہ کو ترجیح دینے کے بیان میں اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ مفہوم کے اعتبار کرنے کے جو قائلین ہیں، جو لوگ مفہوم کو معتبر مانتے ہیں ادلہ شرعیہ میں، وہ اس وقت مفہوم کو معتبر مانتے ہیں جبکہ وہ صریح کے خلاف نہ آئے۔ اگر آ رہا ہے تو صریح کو پہلے لیا جائے گا اور مفہوم کو لغو قرار دے دیا جائے گا۔ یہ سب ترجمہ بھی یہی ہے جو میں نے ذکر کر دیا، ملتا جلتا کچھ ہلکی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ وَكَذَا يُقَالْ فِي مَفْهُومِ الرِّوَایَات، یہی کہا جاتا ہے روایات کے مفہوم میں، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ جَرَتْ عَادَتُهُمْ فِي كُتُبِهِمْ، کیونکہ علماء کی عادت ان کی کتابوں میں جاری ہے اس بات پر کہ انہم یذکرون القیود، کہ وہ قیود اور شروط اور اس کے مانند چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، تنبیہا علی اخراج ما لیس فیہ ذلک القید، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو یعنی وہ قید ما لیس فیہ ذلک القید، جس قول میں یا جس بات میں وہ قید نہیں ہے یا اس کے مانند، تو اس کو نکالنے کے لیے، اس کے نکالنے پر آگاہی دینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کا حکم منطوق کے حکم کے مخالف ہے۔ وَهَذَا مِمَّا شَاعَ وَزَاعَ بَيْنَهُمْ بِلَا نَكِيرٍ، اور یہ لوگوں کے درمیان بنا کسی چوچرا کے یہ بات شائع اور ضائع ہے۔ وَلِذَا لَمْ يُرَى مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ، اسی لیے اس کو نہ دیکھا گیا کہ جس نے اس کے خلاف کی صراحت کی، ہاں یہ بات اکثری ہے، اغلبی ہے۔ کما عزاہ القحطانی فی شرح النقایہ الی حدود النہایہ، جیسے کہ قحطانی نے شرح نقایہ الی حدود النہایہ میں اس کو اس کی طرف منسوب کیا ہے۔ ومن غیر الغالب قول الہدایہ، اور غیر غالب کے قبیل سے صاحب ہدایہ کا فرمان، وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء، اور وضو کی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا، اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جبکہ وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو۔ فإن التقیید بالاستيقاظ اتفاقی، کیونکہ استيقاظ کے ساتھ مقید کرنا یہ اتفاقی ہے۔ وقع تبرکا بلفظ الحدیث، یہ لفظ حدیث سے تبرک کے پیش نظر آیا ہے، واقع ہوا ہے۔ فإن السنة تشمل المستيقظ وغيرہ، کیونکہ سنت کا لفظ یہ یعنی سنت جو ہے جو حدیث میں آیا ہے یہ مستيقظ کو بھی شامل ہے اور غیر مستيقظ کو بھی شامل ہے، عند الاکثرین، اکثر لوگوں کے نزدیک۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، انہ احترازی، یہ احترازی ہے غیر مستيقظ کو نکالنے کے واسطے۔ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْكُرْدُرِي، اور شمس الائمہ کردری اسی طرف انہوں نے میلان کیا ہے۔ وَقَوْلِي مَا لَمْ يُخَالِفْ لِصَرِيحٍ ثَبَتَ، اور میرا قول جبکہ وہ اس کے مخالف نہ ہو جو صریح ہے، جو صریح ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اَيْ أَنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ، مفہوم حجت ہے جیسے کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ اذا لم يخالف صریحا، جبکہ وہ صراحت کے خلاف نہ ہو، فإن الصریح مقدم علی المفہوم، اس لیے کہ صریح یہ مفہوم پر مقدم ہے، کما صرح به الطرسوسی وغیرہ، جیسے کہ علامہ طرسوسی وغیرہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ وذکرہ الاصولیون، اور اصولیین نے ادلہ کی ترجیح میں یہ بیان کیا ہے، فإن القائلین باعتبار المفہوم فی الادلۃ الشرعیہ، اس لیے کہ ادلہ شرعیہ میں مفہوم کو معتبر ماننے والے لوگ اس کا اعتبار اسی وقت کرتے ہیں جبکہ وہ صریح کے خلاف نہ ہو۔ فیقدم الصریح ویلغی المفہوم، تو صریح کو پہلے لے لیا جائے گا اور مفہوم کو لغو قرار دے دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ، اللہ کی مدد اور اس کی دی ہوئی توفیق سے یہ پوری بحث مفہوم کی ہو گئی۔ اب بحث العرف والعادت کا آغاز ہو رہا ہے کہ مسائل شرع میں عرف کا بھی اعتبار ہے، آپ نے اس میں پڑھا ہوگا۔
یا شاید ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا الاشباہ، اسباب ستہ پر ابھی نہیں، اسباب کا جو بیان ہے ان پر نہیں پہنچے. تو اب یہاں سے وہی ان میں سے ایک یہ عرف اور عادت کو لے کر کے بحث کا آغاز ہو رہا ہے کہ مسئلے میں شریعت کے بعض مسائل میں عرف کا بھی اعتبار ہے اور عادت کا بھی اعتبار ہے. تو اس میں الاشباہ والنظائر کی یہ معرکۃ الآراء بحث ہے. اور چھٹا قاعدہ ہے السادسہ، چھٹا سبب السادسہ کر کے اس میں ذکر کیا ہے. تو عرف کو شرع میں اس میں شعر بھی ذکر کیا ہے، والعرف فی الشرع لہ اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار، یعنی شرع میں عرف کا اعتبار ہے اسی لیے اس پر حکم کا مدار ہے نا. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. اب مستصفیٰ کے حوالے سے مطلب انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ عرف ہو یا عادت ہو، عرف اور عادت وہ ہے کہ جو نفوس میں عقول کی جہت سے راسخ ہو چکا ہے. یہ تعریف ہو گئی اس کی، عرف کی، عادت کی. کیا ہے؟ مستقرہ کہتے نہیں ہیں مطلب دیہات میں کہ مستقرہ فی النفوسی، جو دماغوں میں جم گیا ہے، من جہت العقول، کس کی جہت سے؟ عقول کی جہت سے، عقلی اعتبار سے نفوس جس پر جم گئے ہیں جس کے کرنے پر، تو وہ عادت کہلاتی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ عرف کہلاتا ہے. اور طباع سلیمہ یعنی سلیم طبیعتیں جس کو قبول کر لیں، خالی جمنا ہی نہیں، یعنی عقل میں دماغوں میں وہ بات جم گئی ہو بطور عقل، تو خالی جمنا کافی و وافی نہیں ہوگا، بلکہ جو سلیم طبیعتیں ہیں وہ اس کو کیا کریں؟ قبول بھی کریں. بہت سارے مسائل آئیں گے کہ ان کا مدار کیا ہے؟ عرف پر بھی ہے. عرف جہاں کا اسی میں اگلے آ رہا ہے کہ کسی نے کہیں مطلب بیع کے سلسلے میں اگر کسی شخص نے ایک دراہم یا مطلب یا دینار کے بدلے چندنانیر کے بدلے بیع و شراء کیا کسی شہر کے اندر، اور اس میں نقود کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہو گیا، مالیت میں اس شہر میں اختلاف ہے، رواج میں اختلاف ہے، مالیت بھی اس کی الگ ہے درہم کی یا دینار کی، یہ اور ساتھ ہی ساتھ رواج بھی مطلب وہاں اور شہروں سے مختلف ہے. تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ بیع کو اغلب کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی جو بھی زیادہ چلتا ہوگا سکہ وہاں تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا. بہت سارے مسائل ہدایہ میں اس کو یہ کہا ہے کیونکہ یہ متعارف ہے اور مشہور ہے اور عرف میں ہے، تو مطلق کو اسی کی طرف مطلب یہ ہے کہ پھیر دیا جاتا ہے. ہدایہ وغیرہ کے اندر اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیے قال فی المستصفیٰ، مستصفیٰ میں کہا ہے العرف والعادت مستقر فی النفوس من جہت العقول. عرف اور عادت وہ ہے کہ نفوس میں عقول کی جہت سے جو جم گیا ہو معاملہ یا جو راسخ ہو گیا ہو، اور سلیم طبیعتیں اس کو قبول کے ساتھ لیں. انتہا ما قالہ. وفی شرح التحریر، اور شرح تحریر میں یہ ہے کہ عادت ہی الامر المتکرر من غیر علاقۃ عقلیہ. عادت وہ دوبارہ وہ ایسا ڈبل امر ہے، یعنی دوبارہ ایسا امر کرنا ہے بغیر عقلی رشتے کے. یعنی عادت کا مطلب وہی بار بار کرنا. عادت میں کیا ہوتا ہے یار، بار بار اس کی عادت ہی ہے، ہم آپس میں ہی بولتے ہیں. کوئی انگلی نماز میں یا غیر نماز میں چٹ کھاتا ہے تو کہ کیا ہے کہ عادت ہے. تو عادت کا مطلب کیا ہوتا؟ الامر المتکرر، یہ بار بار مطلب وہی کام کرنا، اور کچھ بھی عقلی رشتہ نہ ہو اس میں، بس کرتا ہی ہے. دعا کرتے ہیں کہ تو کیا ہے یہ؟ عادت ہے. نماز نیت باندھی تو یہ کیا ہے؟ الامر المتکرر. کوئی کندھا یوں کہ اس طریقے سے، تو یہ عادت یہی ہے الامر المتکرر. کوئی بھی عقلی رشتہ نہیں ہے، بس کرے ہی جا رہا ہے.
یہ اس میں تعریف کی ہے عادت کی، یعنی شرح تحریر میں. ہاں تو وفی الاشباہ والنظائر، اور الاشباہ والنظائر میں یہ ہے السادسہ العادہ، یہ پیش کی ہے کہ وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو اصل ہے یعنی عادت کی جو اصل اور اس کی جو دلیل نکالی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جس کو اچھا سمجھیں، اچھا دیکھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے. تو یہ اس کی اصل ہے، اس کی دلیل ہے. اس سے عادت کا بھی اعتبار کرنا ثابت ہو رہا ہے کہ عادت کا بھی مسائل شرعیہ میں کہیں کہیں اعتبار کیا گیا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رَجَعَ إِلَيْهِ فِي مَسَائِلْ كَثِيرَةٍ حَتَّى جَعَلُوا ذَلِكَ أَصْلًا رُجِعَ إِلَيْهِ، یعنی جان لو اور مان لو کہ عادت کا اعتبار اور عرف کے اعتبار اس کی طرف بیشتر بہت سارے مسائل میں رجوع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کو کیا قرار دیا گیا؟ اصل قرار دیا گیا ان مسائل کثیرہ کی. تو لوگوں نے یہ کہا تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال، یعنی حقیقت کو استعمال کی دلالت سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ معنی حقیقی اور مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے تو زیادتی استعمال کی بنیاد پر کبھی کبھی اس کو حقیقت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ. تو جب استعمال اس کا کثرت سے ہونے لگتا ہے تو دلالت استعمال کی بنیاد پر یعنی اس کا عادت اور استعمال میں وہ چونکہ اس کی دلالت ہوتی ہے اس لیے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے. بدلالت الاستعمال والعادت ثم ذکر فی الاشباہ، پھر الاشباہ میں بیان کیا گیا اما العادت انما تعتبر اذا اضطردت او غلبت، یعنی عادت کا اعتبار اسی وقت ہے جب کہ وہ غالب ہو. اضطردت او غلبت کا مطلب یعنی وہ مضطرد ہو، یعنی اس پر جاری و ساری ہو. مضطرد کا مطلب جریان زیادہ ہو جس کا، او غلبت کا مطلب جو زیادہ ہو. دونوں تقریباً ہم معنی ہیں. وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ، اسی لیے فقہا نے بیع کے سلسلے میں کہا کہ لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمْ أَوْ دَنَانِيرَ فِي بَلَدٍ، یعنی اگر دراہم یا دنانیر کے بدلے کسی شہر میں بیع و شراء کی اور اس میں نقود مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ہیں، مالیت میں بھی اختلاف ہے، رواج میں بھی اختلاف ہے، تو اب فرماتے ہیں انصرف البیع الی البیع المطلق الی الاغلب، تو بیع کو اغلب کی طرف یعنی پھیر دیا جائے گا، جس کا چلن اور جو زیادہ استعمال ہوتا ہوگا اسی پر اس بیع کا حمل ہوگا. ہدایہ میں کہا ہے کیونکہ یہی متعارف ہے کہ مطلق کو اغلب کی طرف پھیر دیا جائے. انتہا.